الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصام او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان اللہ رب العزت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہر چیز کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں ہر چیز کے اندر چیزیں مختلف ہوتی ہیں، موسم مختلف ہیں، رنگ و نسل مختلف ہے، قبائل مختلف ہیں، ہر چیز کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ پھول بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے، وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کوئی چمیلی ہے، کوئی گلاب ہے، ہر چیز مختلف ہے اور ہر چیز کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ کوئی گلاب سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی مجھے تو چمیلی کی خوشبو پسند ہے لہذا تیرے اندر چمیلی کی خوشبو ہونی چاہیے۔ گلاب کے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی اور جو چمیلی ہوگی اس کے اندر سے چمیلی کی خوشبو آئے گی، اور جتنے الگ الگ پھول ہیں سب کی الگ خوشبو ہے۔ کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ بھائی مجھے تو چمیلی پسند ہے لہذا ہر پھول میں چمیلی کی خوشبو ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اختلاف جو ہوتا ہے، چیزیں مختلف جو ہوتی ہیں، یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر گلدستے کے اندر سارے ہی پھول گلاب کے لگے ہوں تو وہ گلدستہ اچھا نہیں لگے گا، بلکہ گلدستہ وہ اچھا ہوتا ہے جس کے اندر چمیلی بھی ہو، سورج مکھی بھی ہو، جس کے اندر گیندے کا پھول بھی ہو، گلاب بھی ہو، ہر طرح کے پھول ہوں، پھر وہ گلدستہ بنتا ہے اور وہ خوبصورت لگتا ہے۔ اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، رنگ و نسل میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی باپ، ایک ہی ماں، چار بیٹے، چاروں مختلف، چاروں کے رنگ مختلف، چاروں کا لہجہ مختلف، چاروں کی طبیعتیں مختلف، اور چاروں کی پسند اور ناپسند بھی مختلف۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی ماں ہے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اختلاف ہر جگہ پر، ہر چیز مختلف ہے۔ کسی کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے، کسی کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے، کسی کی طبیعت میں نرمی زیادہ ہے، کوئی خشک طبیعت کا مالک ہے، کسی کی طبیعت کے اندر تری ہے۔ یہ اختلاف ہر جگہ ہے۔ اسی طرح موسموں کا بھی اختلاف ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دن رہے اور دن ہی رہے قیامت تک، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سورج نکلتا ہے اور وہ صرف صبح نہیں رہتی بلکہ وہ چڑھتے چڑھتے سر پہ آ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اترتے 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 بالکل ہی غروب ہو جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صبح اور رات کا ہونا یہ ہماری علامتوں میں سے ہے، اس کے ذریعے سے آپ ہم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ہماری نشانیاں ہیں۔ رات کو لے کر آنا، دن کو لے کر آنا، یہ ہماری نشانی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر ہم قیامت تک رات ہی کر دیتے، رات ہی رہتی، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو کون ہے جو تم پر دن کو دوبارہ واپس لے کر آ سکتا؟
اگر قیامت تک رات ہی رہتی، اندھیرا ہی اندھیرا اور رات ہی رات، تو کتنا عجیب ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر میں قیامت تک رات ہی کر دوں تو کون لے کر آئے گا؟ سورج کون نکالے گا؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں قیامت تک تمہارے اوپر دن ہی کو مسلط کر دیتا، دن ہی رہتا، سورج مستقل دن کے 12 بج رہے ہوتے، کتنا عجیب ہو جاتا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے اوپر رات لے کر آتا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ یہ رات اللہ لے کر آ رہے ہیں، دن اللہ لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ سورج کا طلوع ہونا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، ستاروں کا طلوع ہونا، جھلملانا، آسمان کا ہمارے سروں پر ہونا، زمین کا نیچے ہونا، اور پانی کا، ہواؤں کی گردش، پانی کی روانی، پھولوں کی خوشبو اور پھلوں کے اندر ذائقے، یہ سب اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، کس انداز سے چلتا ہوا غروب ہوتا ہے، اور ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو دن اور رات کا الٹ پھیر کرتا ہے، کبھی دن کبھی رات، یہ اللہ کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، جن کے پاس آنکھیں ہیں، جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت کا سامان موجود ہے۔ پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، کیا اللہ رب العزت نے ایک ہی پانی ہے، ایک ہی پانی ہے، وہی زمین ہے، اس کے اندر گٹلی آم کی ہے، آپ اس میں پانی ڈالتے رہیں، پانی پھیکا ہے، پھیکا پانی، زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، مٹی کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس میں پانی ڈالا، پودا نکلا، وہ پودا بڑا ہوا، تنا بنا، شاخیں بنی، پتے نکلے، وہی پانی ہے۔ اس درخت کے اندر جو تنا ہے، اس تنے کو آپ لکڑی اس کی کاٹ کے کھائیں، کوئی ذائقہ نہیں ہے، بد ذائقہ ہے۔ اس کی شاخیں کھائیں، کڑوی ہیں، پتے کڑوے ہیں۔ اس کے اندر سے آم نکلا، اس آم کا چھلکا کڑوا ہے، گٹلی کڑوی ہے، اور گودا ایسا زبردست میٹھا ہے کہ انسان کھاتا رہ جائے کہ کیا اللہ نے اس میں ذائقہ رکھا ہے۔ ایک آم کے اندر اللہ نے کیا کیا ذائقے رکھ دیے، کیسے کیسے ذائقے پھلوں کے اندر اللہ نے رکھ، ایک ہی پانی ہے، وہی موسمی ہے اور وہی امرود ہے، پانی ایک ہی ہے، ذائقے مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ذائقوں کے اندر، یہ ذائقے آ کہاں سے رہے؟ انظروا الی ثمری، اللہ کہہ رہے ہیں تم پھلوں کو نہیں دیکھتے، پھلوں کو دیکھو، اذا اثمر وینعی، جب وہ پکتا ہے، جب وہ ذائقے دار ہوتا ہے۔ کون ہے اس کے اندر ذائقہ ڈالنے والا؟ ناریل، کتنا بلند ترین درخت پہ جا کے ناریل لگتا ہے، کون ہے ناریل کے اندر؟ پیک، بالکل پیک ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، اس کے اندر پانی کس نے بھرا ہے؟ ناریل کے اندر پانی کس نے بھرا؟ انار کو جب چھیلیں، انار کے اندر دانے ترتیب سے لگے ہوئے ہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے، اور کس ترتیب سے اللہ نے دانے لگائے ہیں۔ مونگ پھلی کو توڑیں، وہ 3 والی، اس کے اندر بھی دانے ترتیب سے رکھے ہیں۔ یہ کون ہے جو اتنا ترتیب سے نظام چلا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں جو ہر چیز کو ہم ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ کہہ رہے ہیں میں دن اور رات کا ہم نے صحیح اندازہ لگایا۔ آپ دیکھیں گرمیوں کے اندر دن بڑا اور راتیں چھوٹی، اور سردیوں کے اندر راتیں بڑی اور دن چھوٹا،
اور کس حساب سے اللہ نے ایک ایک منٹ، آدھا آدھا منٹ اس کو اس ترتیب سے لے کے چلے ہیں کہ دسمبر کے اندر مجھے دن کو چھوٹا کرنا ہے، رات کو لمبا کرنا ہے، لہذا اس کے لیے جو پلاننگ شروع ہوئی ہے وہ جولائی سے شروع ہوئی۔ جولائی کے اندر وہ دن آتا ہے جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پلاننگ کرتے ہیں، ایک ایک منٹ گھٹاتے رہتے ہیں، وہاں سے بڑھاتے رہتے ہیں، یہ کرتے 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 دسمبر کے اندر وہ دن آتا ہے جو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، سب سے بڑی رات ہوتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ ہم نے اندازہ لگایا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے جو اندازہ لگا رہا ہے رات کتنی دینی ہے اور دن کتنا دینا ہے، یہ اللہ اندازہ لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو سردیاں ہیں، یہ سردیاں ایسے ہی نہیں ہیں کہ بس سردیاں آ گئیں، جیکٹیں پہن لی، موزے پہن لیے اور بس رضائی کے اندر گھس گئے، اسی طرح سردیاں گزار دیں، اس لیے نہیں۔ سردیاں آتی تھیں، صحابہ کرام بڑے خوش ہوتے تھے، خود اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے، حدیث میں آیا الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ بہار کا موسم ہوتا ہے بڑا خوبصورت، ہر جگہ ہریالی، اور نہ کوئی سردی ہے نہ گرمی ہے، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، اچھا موسم ہوتا ہے بہار کا موسم۔ کراچی کے اندر نہیں آتا ہے تو پتہ نہیں لگتا، پنجاب کے اندر نظر آتا ہے بہار کا موسم، خزاں کا موسم، سارے موسم پنجاب میں پتہ لگیں گے۔ کراچی کے اندر تو تھوڑی سی سردی آتی ہے، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، اور خزاں اور بہار کا تو پتہ ہی نہیں لگتا کیونکہ درخت ہے ہی نہیں یہاں۔ پنجاب کے اندر پتہ لگے گا کہ خزاں کب آئی، بہار کب آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما، سردیاں یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ جس طرح بہار کے اندر ہریالی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، ہر چیز میں تازگی ہوتی ہے، طبیعت کے اندر بھی ایک تازگی ہوتی ہے، تو اسی طرح جب سردیاں آئیں تو مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی طبیعت میں ہریالی، تازگی، خوشحالی آ جائے۔ کیونکہ اس کے اندر راتیں لمبی ہو گئیں، طال لیلہ فقام، راتیں لمبی ہو گئیں تو اب کیا کرنا ہے؟ فقام، رات کو قیام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اللہ کے آگے سر پہ سجود ہونا ہے، وضو کر کے کھڑے ہو جائیں، لمبی لمبی رکعتیں، تہجد کی نماز پڑھیں، نیکیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر سمیٹنے کا مہینہ ہے، سمیٹنے کے دن ہے۔ وَقَصُرَ نَهَارُهُ، اور دن چھوٹے ہو گئے، فَصَامَ، لہذا روزہ رکھنا بھی آسان ہو گیا۔ رمضان کے اندر بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو گئی، سفر آ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، انسان روزہ نہیں رکھ سکا، روزوں کی قضا کے لیے سب سے بہترین جو موسم ہے وہ موسم سرما ہے۔ موسم سرما کے اندر، سردیوں کے اندر 10 گھنٹے کا، 9 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، آپ روزہ رکھ لیں، دن بھر کوئی پیاس نہیں لگے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور کسی کے اوپر الیاذ باللہ کوئی کفارہ آ گیا تو 61 روزے اس نے رکھنے ہیں، ایک قضا کا روزہ اور ایک کفارہ، 2 مہینے کے روزے، تو وہ 2 مہینے کے روزے سردی میں رکھیں، انسان آرام سے رکھ سکتا ہے۔ راتیں لمبی ہو گئیں اور دن چھوٹے ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہ جو سردی کا جو موسم ہے، سردیاں ہیں، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی غنیمت ہے۔ غنیمت کہتے ہیں لوٹنے والی چیز، یعنی عبادت کرنے والوں کو چاہیے کہ لوٹ لیں۔ یہ سیل لگ گئی، اب راتیں لمبی ہو گئیں، جتنا چاہے انسان قیام کر سکتا ہے۔ 7:30 بجے عشاء کی نماز ہو رہی اور 6:30 بجے فجر ہو رہی، 7:30 سے لے کے 6:30 پورے 11 گھنٹے پورے رات، 6 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے، 8 گھنٹے کر لیں، کتنا سوئیں گے بھائی؟ سو کے انسان تھک جاتا ہے سردیوں میں، اور سردیاں بھی ہوں، کمبل میں گھس کے مزہ بھی آ رہا ہو،
انسان تھوڑا سا اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرے، رات کے آخری حصے میں جلدی اٹھ جائے، وضو کرے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کے حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور آ کے اللہ یہ اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں سے توبہ کرے، میں بیٹھا ہوں توبہ قبول کرنے کے لیے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر لے، میں اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اس ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ خود پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، بیٹھا ہوں، جو مانگو گے دے دوں گا۔ رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے، من طلب العلا سہر اللیالی، جس شخص کو بلندیاں چاہیے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں مقام ملے، مجھے رتبہ ملے، میں بہت بلندیوں تک جاؤں، تو وہ کیا کرے؟ سحر اللیالی، راتوں کو جاگنا شروع کر دے۔ راتوں کو جاگ کر ہوٹل پہ نہیں بیٹھنا، راتوں کو جاگ کر موبائل نہیں استعمال کرنا ہے، بلکہ رات کو جاگ کر اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ کبھی اس کا بھی مزہ چکھ کے دیکھیں، ہوٹل پہ بیٹھنے کا مزہ ہم نے چکھا، رات کو کمبل میں گھس کے موبائل چلانے کا مزہ ہم نے چکھا، رات میں گپ شپ لگانا، رات میں کمبل میں بیٹھ کے مونگ پھلیاں کھانے کا مزہ ہم نے چکھا ہے، چائے کا مزہ ہم نے چکھا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں سب سو رہے ہوں اور آپ وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ کے آگے کھڑے ہوں، اس کا مزہ بھی چکھنا چاہیے یا نہیں چکھنا چاہیے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فجر کے وقت، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت داخل ہو گیا، ابھی اذان نہیں ہوئی، یہ جو وقت ہے، فرمایا اس وقت میں دیکھ کے قرآن پڑھنا، قرآن کو دیکھ کے پڑھنا، اس کے اندر ایسی ایمان کی حلاوت ہے کہ مجھے کسی عمل میں محسوس نہیں ہوئی، دیکھ کے۔ اور اللہ خود یہ فرما رہے ہیں، ان قرآن الفجر، فجر کا جو پڑھنا ہے نا، فجر کا جو قرآن ہے، کان مشہودا، یہ گواہی دینے والا ہے۔ فجر کا جو وقت ہے اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ کوئی عام وقت نہیں ہے، اس کے اندر ایمان کی ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے، فرماتے ہیں مجھے کسی عمل میں محسوس نہیں ہوئی۔ فجر کا قرآن، فجر میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھنا، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سو جائے، رات کے آخری پہر میں اٹھ جائے اور اٹھ کے وضو کرے اور وضو کے بعد اپنی گھر والی کو بھی اٹھا دے، اور وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ چھینٹے مار دے، اور چھینٹے مار دے تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ اس عمل کو دیکھ کر آسمانوں پر مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے تہجد کے لیے، میری عبادت کے لیے کیا کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ آپس کا اگر تعلق بے تکلفی والا ہے تب تو انسان یہ کرے، لیکن اگر آپس میں تکلف ہے، بے تکلفی نہیں ہے، تو پھر شوہر کو چاہیے پھر ایسی حرکتیں نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ پھر فجر سے پہلے ہی گھر کے اندر ہنگامہ شروع ہو جائے۔ اس لیے اگر لگتا ہے کہ ہاں بھائی بیوی کے مزاج کے اندر ذرا نرمی ہے تب تو چھینٹے مار دے، اگر لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس کی جو غصے کی تیز ہے تو پھر ایسی صورت میں چھینٹے مارنے سے گریز کرے، ایسا نہ ہو کہ فجر سے پہلے ہی گھر میں ہنگامہ شروع ہو جائے۔ بہرحال سردی کا موسم ہے، سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ پیغام آپ حضرات کے لیے یہ ہے، جب سردیاں آتی تھیں صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، حدیث میں آیا کہ یوں کہا جاتا تھا کہ بھئی سردیاں آ گئی ہیں اور رات لطال اللیل لصلاتکم، رات لمبی ہو گئی تمہاری نمازوں کے لیے۔ یہ اللہ نے رات لمبی اس لیے کی ہے
کہ اس میں نمازیں پڑھ لو، تہجد کا اتنا ثواب ہے۔ فرمایا کہ تہجد فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ جس نماز کا ثواب ہے وہ تہجد کی نماز۔ اکیلے انسان تنہائی میں عبادت کرتا ہے، اور تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریا نہیں آتی، دکھلاوا نہیں آتا۔ سب سو رہے ہیں، کس کے سامنے دے؟ اللہ ہی کو دکھاتا ہے انسان کہ یا اللہ میں کھڑا ہوں۔ اور فرمایا جب سردیاں آتی تھیں تو یوں کہا جاتا تھا کہ دن چھوٹے ہو گئے، قصر النہار لصیامکم، دن چھوٹے ہو گئے تمہارے روزوں کے لیے، جتنے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کوئی پیاس نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بھوک نہیں، دن چھوٹے ہیں، صبح رکھیں اور رات میں ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت اس سردی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سردی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔